موجود ہوں. تھوڑی دیر پہلے ہماری میٹنگ جو تھی وہ چیف منسٹر کے ساتھ تھی اور جس میں تمام بشپ صاحبان کچھ تھے, کچھ پاسٹر صاحبان تھے اور سیاسی سماجی لوگ موجود تھے. اور یہ میٹنگ جو ہوئی ہے خاص طور پر یہ سانحہ جڑا والا کے سلسلہ میں ہوئی. آپ جانتے ہیں کہ سانحہ جڑا والا کے اندر 22 سے زیادہ چرچز کو نظر آتش کر دیا گیا ہے اور تقریباً 100 سے زیادہ گھروں کو جلایا گیا ہے. جلانے سے پہلے جو موجودہ رپورٹس ہیں آئی جی پنجاب کی طرف سے بھی انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق اور مقامی لوگوں کی رپورٹس کے مطابق جو آئی وٹنس ہیں, جلانے سے پہلے لوگوں کے گھروں کو لوٹا گیا, سونا ڈھونڈتے تھے, پیسے ڈھونڈتے تھے, جو چیزیں اٹھا سکتے تھے اٹھائی گئی. پہلے گھروں کو لوٹا گیا, گھروں کو لوٹنے کے بعد ان کے اوپر ایک خاص قسم کا کہا یہ جاتا ہے کیمیکل, مبینہ طور پر کیمیکل کہا جاتا ہے, کیمیکل ڈالا گیا اور تمام گھروں کو آگ لگائی گئی. بہت سے گھر جل گئے, چرچز جل گئے. میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں آج جتنے وہاں پر سیکرٹریز تھے, انٹیلیجنس اداروں سے جو لوگ تھے یا چیف منسٹر کے ساتھ جو لوگ تھے, سب نے بہت اچھے طریقے سے اس بات کی آگاہی دلوائی. اسپیشلی چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم نے جو جمعے کا خطبہ ہے اس کے اندر یہ انشور کروایا تھا کہ ٹالرنس پہ بات کی جائے, اتحاد پہ بات کی جائے, اور مسلم علماء نے جو اس میں ایک بڑے خوبصورت جو کام کیا ہے وہ اتحاد کا میسج دیا ہے, لوگوں کو یگانگت کا میسج دیا ہے. تو اس کے لیے ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کم از کم ٹالرنس پہ بات ہو رہی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک جو خاص بات ہوئی ہے, جو چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جلد از جلد گھروں کی تعمیر کی جائے. لاسٹ میں جڑا والا کے اندر موجود تھا گزرے دنوں میں, تو وہاں صرف میں یہی بتا رہا تھا کہ ہمیں یہ گھر بنانے کا لولی پاپ کیوں دیا جاتا ہے کہ جی آپ کو پہلے ہم ماریں گے, پھر آپ کو کھانا کھلائیں گے, پھر آپ کا گھر بنائیں گے. تو یہ بات آج پھر میں نے آن دا فلور کی ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہوئے میں نے چیف منسٹر کو مخاطب کیا اور ان سے کہا کہ دیکھیے ریاست ایک ماں ہے, تو جو ماں ہے اس کے لیے تو تمام بچے جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں, تو آپ ان بچوں کے ساتھ کیوں ایسا سلوک کرتے ہیں؟ بطور مسیحی ہمیں ہمارے ساتھ ستیلا سلوک کیوں کیا جاتا ہے؟ تو جب میں نے یہ بات کہی کہ ہمارے ساتھ اس طریقے سے سلوک کیوں کیا جاتا ہے, کیونکہ اس کی ایک اور ریزن بھی ہے. آپ جانتے ہیں کہ شری لنکا کے اندر آج بہت سے پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں, مسیحی جو پاکستان کو چھوڑ کر گئے ہیں. میں نے اس کا ذکر کیا, میں نے بتایا کہ بہت سے ایسے ہیں جو مائگریٹ کر چکے ہیں. آپ دیکھیں اب کمبوڈیا کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ملیشیا کے اندر, تھائی لینڈ کے اندر, اور پھر دنیا کے بہت سے ممالک کے اندر کرسچن اس لیے یہاں سے مائگریٹ کر چکے ہیں کیونکہ یہاں بہت زیادہ پرسیکیوشن ہو رہی ہے. اور یہ میں نے آن دا فلور بات کہی ہے کہ ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں. میں نے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی کہی کہ دیکھیے اگر چرچ آف پینٹیکوسٹ جو اردو سیکٹر ہے پوری دنیا کے اندر, اوورسیئرز پاکستانی اس وقت مایوس ہے پاکستان سے. اس لیے مایوس ہے کیونکہ یہاں اظہار ثانی دن بدن بڑھ رہی ہے اور حکومت جو ہے وہ اس پر کیا کر رہی ہے, جبکہ آئین موجود ہے, قانون موجود ہے. تو میں ان سے یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیے ہمارے جو مسیحی اقلیت ہے ان کے ساتھ جو کچھ سلوک کیا جا رہا ہے اس کا جو رد عمل ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے ہو وہ بہتر کیا جائے. لاسٹ بھی میں نے جو اپنے ایک بیان میں یہی کہا تھا کہ دیکھیے ہمیں یہ گھر نہیں چاہیے, ہم گھر بنا سکتے ہیں, پہلے بھی تو ہم ہی نے بنائے ہیں. ہم جو ہے یہ چرچ بھی تعمیر کر سکتے ہیں, پہلے بھی تو ہم ہی نے چرچ تعمیر کی ہیں. لیکن ہمیں اس چیز کا حساب ہم مانگ رہے ہیں کہ جو بائبلیں جلائی گئی ہیں, جو خدا کا کلام اور الہام ہے جس کے اندر تمام ان انبیاء و مرسلین کا تذکرہ موجود ہے, جن کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے. تو قرآن مجید جو ہے وہ تو بائبل مقدس کا مصدق و محافظ ہے. تو جو کچھ اس کے اندر موجود ہے وہی تورات, زبور, انجیل اور صحائف الانبیاء کے اندر موجود ہے. تو ان کی بھی تو تذلیل کی گئی ہے, ان کی تو بے حرمتی کی گئی ہے, نظر آتش کیا گیا, اٹھا پھینکا گیا ہے. اور صرف یہاں تک کی نہیں بلکہ صلیب کو توڑا گیا, چرچز کو بے حرمت کیا گیا ہے, مذہبوں کی تقدس کو پامال کیا گیا ہے, ہمارے بچوں کے جذبات کو مجروح کیا گیا ہے.
تو اس کی سزائیں بھی ہونی چاہیے, جو جیسا کہ میں نے گزشتہ دنوں بھی یہی اناؤنس کیا تھا کہ ہونی چاہیے. جب پادری انور فضل میرے ساتھ تھے اور سینیٹر کامران میرے ساتھ تھے, اور ہم نے مشترکہ طور پر یہ کہا تھا, اور اس کا رد عمل یہ ہوا کہ مجھے آج آئی جی پنجاب صاحب نے رپورٹ ایک دی اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے 5 FIR جو ہیں وہ ان لوگوں کے اوپر کاٹ دی ہیں جو اس واقعہ کے اندر ملبس تھے, جنہوں نے بائبل کی توہین کی ہے, جنہوں نے چرچز کو نظر آتش کی ہے, چرچز کی تذلیل کی ہے یا اس کے تقدس کو پامال کیا. اس کے علاوہ 144 لوگوں کو اریسٹ کر لیا گیا ہے. 144 لوگ اریسٹ ہو چکے ہیں اور ان کو جو ہے ان کے اوپر مقدمے درج کیے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ 170 لوگوں کو مزید 144 لوگ وہ ہیں جنہوں نے حملہ کیا تھا اور ان کو فرینسک رپورٹس ان کی لی اور ان کے نادرا کی آئیڈینٹیفیکیشن کے ذریعہ سے ان سب کو اریسٹ کر لیا گیا ہے. 144 لوگوں کو اریسٹ کر لیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ 170 لوگ جو ہیں وہ بھی زیر حراست آ گئے ہیں, ان کی بھی شناخت جاری ہے. 144 لوگ پہچان لیے گئے ہیں, انہیں اریسٹ کر لیا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ 170 لوگوں کو بھی اریسٹ کیا ہوا ہے اور ان کا بھی جو ڈیٹا ہے وہ بھی لیا جا رہا ہے تاکہ ان کو بھی کاروائی ان کے اوپر بھی کی جائے. اور انشور کروایا گیا ہے کہ جو چرچز ہیں اس سنڈے جو ابھی اتوار آ رہا ہے, اس اتوار چیف منسٹر صاحب خود جڑاوالا جائیں گے. انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ جائیں گے اور وہاں پر جا کے عبادات میں خود شامل ہوں گے, چرچز کا معائنہ بھی کریں گے اور مسیحیوں کے ساتھ عبادت بھی کریں گے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آج وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بڑی جلدی تعمیرات کا حکم بھی جاری کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف تعمیرات کا حکم بلکہ تمام جتنے گھر برباد ہوئے ہیں, جن گھروں کا لاس ہوا ہے, ان گھروں کے نقصانات بھی پورے کریں گے, انہیں دوبارہ تعمیر بھی کریں گے, اور پھر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں مالی طور پر بھی. تو ہم اس کے لیے بھی خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ پہلا ایسا کیس ہے کہ جو میرٹ کے مطابق ہو رہا ہے. یہ صرف یہی نہیں ہے کہ گھر تعمیر کر دیے اور بس. یہاں پر میں نے جیسے آپ کو بتایا 144 بندوں کو اریسٹ کر لیا گیا ہے جنہوں نے بائبل مقدس کی بے حرمتی کی ہے اور جنہوں نے چرچز کو توڑا ہے, اور 170 بندوں کی شناخت جاری ہے. اور مزید گرفتاریاں آئی جی پنجاب نے ہمیں بتایا کہ مزید گرفتاریاں جو ہیں وہ جاری ہیں. میں صرف یہ اپڈیٹس آپ تک پہنچانا چاہتا تھا. دعا کرتے رہیے گا, جوائن کیجئے گا ضرور, اور اگر خداوند آپ کو توفیق دیتا ہے تو ضرور جڑاوالا کے لوگوں کی آپ بھی مدد کر سکتے ہیں کسی نہ کسی طور پر. تو چرچ آف پینٹیکوسٹ جڑاوالا کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, جائرس ٹی وی کی ساری ٹیم جڑاوالا کے ساتھ کھڑی ہے, اور ہم سارے مل کر ان کی سپورٹ کرنے کو تیار ہے. خداوند آپ کو برکت دے اور اپنے جلال کا سبب بنائے. گاڈ بلیس یو.